سمجھ لیں دماغی بیماریوں کا جسم پہ تو اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دماغ جسم کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی موومنٹ ہے، ایکٹیویٹیز ہے، ایون دل کی دھڑکن ہے، اس کے آنتوں کی حرکت ہے. تو آپ مطلب اس حد تک ہوتا ہے کہ انسان کا بعض اوقات دماغ کے اوپر ایسی کوئی واقعہ کوئی بات ہو جائے کہ انسان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، انسان جہاں باق ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. تو دماغ کا اتنا اثر ہے کیونکہ دماغ دل کی دھڑکن کو بھی کنٹرول کرتا ہے، سانس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، آنتوں کی حرکت کو بھی کنٹرول کرتا ہے. تو ایکچولی انسانی جسم کی ہر چیز دماغ سے کنٹرول ہو رہی ہے. تو اب جب دماغ سے کنٹرول ہو رہی ہے تو اس کا اثر جسم کی ہر چیز کے اوپر پڑے گا. خاص طور پہ بڑا اثر جو ہوتا ہے وہ دل پہ ہوتا ہے اور آنتوں کے اوپر ہوتا ہے اور باقی ہاتھ پیروں کی حرکت کے اوپر ہوتا ہے. باقی تو ہر چیز کا کنٹرول سمجھ لیں دماغ سے. اسی طرح وائس ورثہ بھی ہے کہ جسم کے اندر جو چینجز آتی ہیں اس کا اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ اگر کسی کو پیٹ خراب ہوگا تو اس کا اثر اس کے دماغ کے اوپر ہوگا. کسی کو جسم میں انفیکشن ہوگا تو اس کا اثر اس کے دماغ کے اوپر ہوگا. یورین میں انفیکشن ہو جائے گا دماغ پہ اثر ہوگا کیونکہ جو ٹاکسنس نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے دماغ میں پہنچتے ہیں، اس کے کیمیکل دماغ میں اس کے افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی کلوز لنک ہے ان سے دماغ کی بیماریوں کے جسمانی اثرات اور دیگر جسمانی بیماریوں کے دماغ پر اثرات. تو یہ بہت ہی یعنی ڈیلیکیٹ بھی ہے، لنک بھی ہے. اور بیسیوں بیماریاں ایسی ہیں جو دماغ کی جس کے اثرات دماغ کے نہیں ہوتے، صرف جسمانی ہوتے ہیں. اور بیسیوں بیماریاں ایسی ہیں کہ جو جسم میں ہوتی ہیں لیکن اس کے جسم پہ اثرات کم ہوتے ہیں، دماغ پہ زیادہ ہوتے ہیں.